لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. معزز سامعین، عنوان جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے ضرورت دین، آج سے اس عنوان کے تحت گفتگو کا آغاز ہوگا، مگر چند مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دیکھیے، ایک خطیب کے لیے انتہائی مشکل کام ہے کہ وہ اپنے عنوان پر باقی رہے، خصوصاً ان ایام عزا کے اندر کہ جہاں پر ہمیں بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانی ہوتی ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مجمع کے اندر مختلف کیفیات کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو مسلسل مجلس سنتے ہیں، تو میں جیسے ہی کسی بات کا آغاز کرتا ہوں وہ انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہیں ایام عزا میں مجلس سننے کا وقت ملتا ہے تو ان تک بات کو پہنچانا پڑتا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، حسین ابن علی کی یونیورسٹی ایسی یونیورسٹی ہے کہ یہاں پر ایک ہی کلاس کے اندر فرسٹ کلاس کا بچہ بھی بیٹھا ہے، سیکنڈ کا بھی بیٹھا ہے، تھرڈ کا بھی بیٹھا ہے، توجہ کیا؟ اور جب معاملہ ایسا ہو تو اب میں اپنے آپ کو استاد نہیں کہہ رہا، مگر اگر مجھ جیسا کوئی آدمی بیٹھا ہو تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر ذہن کی سطح کو دیکھتے ہوئے بات کرے۔ مجھے آپ کے چہرے بتاتے ہیں آپ بات کس حد تک سمجھ رہے ہیں، پھر میں بات کو اس سے آگے لے جاتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ نہیں، بات نہیں پہنچی، میں بات وہاں پر روک کے آپ کو بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لہذا جس انداز سے آپ فضائل اہل بیت سنتے ہیں اسی انداز سے اگر آپ اس موضوع کو سننے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیے سب سے زیادہ قوت اور طاقت اور ادراک ہم امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے سے قبل میں بارگاہ مولا امیر میں فریاد کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، بارگاہ امام زمانہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ میرا یہ بیان آپ کے وقت کو ضائع نہ کرے اور آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور جو ہے وہ ممبر سے لے کر جائیں۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
ایک بات آپ کی خدمت میں ابتداءً عرض کروں، پھر اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں گا۔ دیکھیے رسول اللہ کی یہ جو حدیث ہے، کائنات کے رسول فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ اور آج پوری دنیا کے اندر یہ فقط حسین ابن علی کی یونیورسٹی کا کمال ہے، ورنہ آپ 40 سال کا شخص آج کون سی یونیورسٹی میں ہے؟ یہاں پر ہر شخص کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہمارا موضوع ہے ضرورت دین، اور اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں جو آیت پیش کی ہے وہ ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی 19ویں آیت۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط و فقط اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آیت آگے بڑھی، آیت کہتی ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہ جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یعنی توریت والے، زبور والے، انجیل والے اور قرآن والے، یہ سب اہل کتاب ہیں، انہوں نے کس وقت اختلاف کیا؟ انہوں نے جہالت میں اختلاف نہیں کیا، یعنی جب یہ جاہل تھے تب اختلاف نہیں کیا۔ عجیب بات ہے، آیت کا لہجہ دیکھیے، انہوں نے علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا، اور جب بھی اختلاف علم کے آنے کے بعد ہو تو اسے ضد کہا جاتا ہے۔ توجہ کیا ہے؟ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ضد کہا جاتا ہے۔ یعنی میں مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ اگر آپ غدیر میں ہوتے اور اگر غدیر میں ہونے کے باوجود بھی علی کو دیکھ کر بھی مولا نہیں مانتے تو میں کیا کہتا؟ حضور یہ خطا نہیں ہے، یہ غفلت نہیں ہے، یہ غلطی نہیں ہے، یہ جہالت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ پروردگار آیت ہے قرآن کی، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ آپ میرے بڑے اچھے سامنے، مگر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں اس کی وجہ سے، اگر آپ ناراض نہ ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کے آپ بالکل آگے بیٹھتے ہیں، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ بیٹا معاف کر، ناراض تو نہیں ہوگی؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی توریت والے، زبور والے، انجیل والے، قرآن والے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، علم کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں کیا؟ خدا خود بتا رہا ہے، بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کی۔ اب لہجہ تبدیل ہوا، پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے گا۔ اب جو کل میں نے نشانیاں پیش کی تھی نا، جو بھی اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے گا، اب وہ پروردگار کے جو کہیں پر کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہیں پر کہہ رہا ہے تواب، کہیں پر کہہ رہا ہے غفور، وہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پر تواب، غفور، رحمان، رحیم سب ایک جگہ پہ، وہ خدا کے جو سریع اور رضا ہے، جلدی راضی ہو جانے والا ہے، وہ اس مقام پر آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس مقام پہ کہہ رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے گا تو پروردگار بہت تیزی سے گرفت کرے گا۔ توجہ کی اللہ توجہ کیا آپ نے؟ آیت دیکھیں، علم کے آنے کے بعد اختلاف کیا،
اب آپ نے یہ آیت سنی تو اسی سورے کی میں ایک اور آیت سنا دوں. جب کبھی اب علم کے آنے کے بعد پروردگار نے کیا کہا؟ علم آنے کے بعد بھی اگر تم بغاوت کرو گے تو اب معافی نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اللہ نتیجے پر آپ خود پہنچے، نتیجے پر آپ، یعنی جب بچپن میں حسین کے بچپن میں، توجہ، جب حسین کے بچپن میں محمد مصطفیٰ نے تمہیں بتا دیا تھا کہ یہ میرا نواسہ حسین کربلا کی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، تو دیکھو کہ تم میں سے جو بھی دیکھے تو وہ کس کا ساتھ دے. تو علم آ گیا یا نہیں آیا؟ اب علم کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی حسین کے مقابلے پر آئے تو یہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ خدا یزید کو بھی معاف کر دے. اب یہاں غفور و رحیم کا باب بند ہو گیا، اب یہاں رحمان و رحیم کا باب، اب یہاں پر تواب کا باب، اب یہاں پر جو دروازہ کھلا ہے وہ ہے ان اللہ سریع الحساب. پروردگار تیزی سے گرفت کرے گا. اب یہ نہیں ہے کہ معافی مل جائے گی، حضور جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، یہ نہیں ہوگا. اب توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ لہذا پھر ایک اور مقام پر دیکھیے، میں صرف آپ کی خدمت میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں ابھی. پھر ایک اور مقام پر اسی سورہ مبارکہ آل عمران میں کیا کہا؟ جب عیسائی آئے، ساری بات چیت ہو گئی، کہا بھائی عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. کائنات کے رسول نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس دلیل کا دوسرا نام ہے برہان. یاد رکھیے گا، برہان یعنی بات تمہاری پختہ ہو. یعنی 1 کے اندر اگر میں 1 پلس کروں تو کیا ہوگا؟ اس میں کسی کو شک ہے؟ یقین ہے نا؟ اسے کہتے ہیں برہان. یعنی بالکل دلیل واضح، روشن ہے، آشکار ہے. بچے سے بھی پوچھوں گا، میں کہوں گا بیٹا یہ بتائیے 1 اور 1، بچہ نہیں کہے گا 11، بچہ کہے گا 1 اور 1 مولانا. 1 اور سے اگر آپ کی مراد پلس ہے اس کا مطلب ہے کہ 2. صحیح ہے نا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 اور 1 11. 1 + 1 = 2. اس دلیل کو کہتے ہیں برہان. جب یہ آئے تو کائنات کے رسول نے کیا دلیل دی؟ رسول نے کہا کہ بتاؤ دلیل کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے آئے. اور جب بھی کوئی شخص دیکھیں، دنیا کا اصول کیا ہے؟ دنیا کا اصول یہ کہ ہر بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کے ماں اور باپ ہوں گے. یہ ان کی دلیل تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے بہت بڑی دلیل دے دی. بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی دلیل دے دی. یہ جتنے یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑی دلیل دے دی. اور رسول خدا کے سامنے بیٹھ گئے. رسول خدا نے دلیل کا نقض کیا. کیا کہا کہ بھائی اگر عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے اور تمہاری دلیل یہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے آیا ہے تو آدم تو بدرجہ اولا خدا کا بیٹا ہوا. کہا اس لیے کہ آدم کے تو نہ ماں نہ باپ. تو تم جہاں پر عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان رہے ہو تو آدم کو کیوں نہیں مان رہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اب یہ خاموش ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ہم سوچ کر بات کریں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے، کچھ سوچیں گے پھر بات کریں گے. توجہ. اچھا، آج ہمارے ملک کے اندر صحابہ کا غم منایا جا رہا تھا، تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی، یقین جانیے کہ خوشی ہوئی مجھے اس بات کی کہ ہماری مملکت کے اندر صحابہ کا غم منایا گیا. خوشی اس بات کی ہوئی کہ نیاز بھی کھلائی گئی. اس بات کی اصل خوشی. توجہ کی آپ نے؟ جو چیزیں 5 سال پہلے تک بدعت تھی، تو اب میں یہی گزارش کروں گا، حضور آپ نے صحابہ کا غم تو منا لیا، اب آئیے اہل بیت کا بھی منا لیں.
اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو میں نے طریقہ انتخاب کیا نا ابھی بات کا، اسے کہتے ہیں جدل۔ جدل کا مطلب یہ کہ اسقاط خصم کر دینا، سامنے والے کو چپ کروا دینا، خاموش کروا دینا۔ اس کی میں مثال ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بات مکمل ہو جائے۔ اب جب وہ خاموش ہو گئے اور پھر اس کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا عیسائیوں نے، اب لہجہ قرآن کا کیا ہے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے رسول، اگر علم کے آنے کے بعد بھی یہ بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو اب ان کے ساتھ دلیل سے بات۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے۔ توجہ کیا آپ نے عزیز؟ لہذا اب لاؤ، توجہ کیجیے، اب لاؤ۔ کمال ہے نا یہ بھی، سب رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، ہوں گی ہم نے مباہلہ میں ایک ہی دیکھی، ہم نے ایک ہی دیکھی۔ لہذا میں اپنے موضوع سے آگے نہیں جا رہا، اب یہ آیت مباہلہ خود ایک فضائل کا رخ ہے، مگر میں رک رہا ہوں۔ علم کے آ جانے کے بعد پروردگار عالم کسی قسم کے عذر کو قبول، یہ ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ تک پہنچ گئی؟ جہاں علم آ جائے وہاں پروردگار عالم عذر کو قبول۔ ہمارے پاس علم کے مقابلے پر ایک چیز اور ہے، یہ پھر مقدمہ ہے، ایک بات ہے، آپ سنیے۔ علم کے مقابلے پر ہمارے پاس 3 چیزیں، ایک ہے احتمال، ایک ہے شک، اور ایک ہے زن۔ زن یہ اردو والی نہیں، عربی والا۔ اردو میں زن عورت کو کہتے ہیں، یہ زوئیں سے زن ہے، صحیح ہے؟ یہ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز ہے ہمارے پاس علم۔ یہ جو پہلی چیز ہے احتمال، احتمال کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے، بظاہر احتمال کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ احتمال کیا ہے؟ 1%، 2%، 3%، 4%، 5%، صحیح ہے؟ اس کی کوئی اپنی اہمیت نہیں ہے، مگر احتمال کی ایک اعتبار سے بہت اہمیت ہے۔ توجہ کیجیے گا، کس اعتبار سے اہمیت ہے، کس اعتبار سے نہیں ہے۔ احتمال کے اوپر بنا رکھ کر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیے فرض کیجیے، میں مثال دوں، بانیہ نے مجلس میں مجھے فون کیا، کہا قبلہ آپ اس دفعہ عشرہ پڑھیں گے؟ میں نے کہا احتمال ہے کہ پڑھوں گا۔ تو وہ کہیں گے مولانا ایسے نہیں چلے گا، مجمع آیا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کہہ رہے ہیں احتمال ہے، مطلب 2%، 3%، 4%۔ اس کا مطلب یہ کہ احتمال کے مقابلے میں اگر 2% کا احتمال ہے تو 98% نہ آنے کا احتمال ہے۔ تو ہم 2% کے اوپر بنا رکھ کر کوئی کام، توجہ کیا آپ نے؟ احتمال کے اوپر ہم کسی کے اوپر آثار مرتب نہیں کر سکتے، کام نہیں کر سکتے، اسے کہتے ہیں احتمال۔ مگر اس احتمال کی اہمیت بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی احتمال ہے کہ جو علم کا منشا بنتا ہے، جو علم کے لیے مقدمہ بنتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، پھر نوجوانوں کو مثال دے رہا ہوں، کیونکہ اب باتیں ایسی ہیں، میں نے کہا موضوع کے تقاضے یہ پورے تو ہوں گے۔ احتمال علم کے لیے ایک مقدمہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ جس نے اپلیکیشن بنائی، فرض کر لیجئے بائیکیا، مثال دے رہا ہوں آپ کو، بات تاکہ آپ تک جلدی پہنچ جائے گی، تو پہلے اس کے ذہن میں ایک تصور آیا ہوگا، پہلے اس کے ذہن میں کہ کیوں نہ اس طرح کی ایک سروس ہو، بندہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے کال کرے رائڈر کو، رائڈر پہنچ جائے، وہ بیٹھے چلا جائے، پھر اس میں ایڈیشن کہ اس کو اگر جیب میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بینک اکاؤنٹ سے کٹوا دے۔ اب یہ سارے احتمالات ہیں، کیا ہے؟ یہ احتمالات آئے
تو بعد میں اس کے نتیجے میں ایک علم آیا. اگر احتمالات نہیں آتے تو علم بھی. توجہ کیا آپ نے؟ احتمال کا دوسرا نام ہے سوال. جس ذہن میں سوال نہیں آتا نا اس ذہن میں علم بھی نہیں آتا. یاد رکھیے احتمال کا دوسرا نام کیا ہے؟ پہلے سوال آتا ہے انسان کے ذہن میں، پھر انسان اس پر تحقیق کرتا ہے، تحقیق کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتا ہے؟ یقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ یہ احتمال. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ان سب چیزوں سے میں آہستہ آگے کی مجلسوں میں سہارا لوں گا. اس کے بعد دوسری چیز ہے شک. شک کے اوپر رکھ کر بھی آپ کوئی فیصلہ، یعنی شک کا مطلب ہے 50-50. ٹھیک ہے. شک کے بعد تیسرا مرحلہ ہے ظن کا. ظن یعنی گمان. گمان کا مطلب یہ کہ 51-49، یعنی 51 والی طرف جو ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ ظن کہلائے گی. 49 والی طرف جو ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ وہ پھر شک کے باب میں چلے جائے گی، احتمال کے باب میں چلی جائے گی. صحیح ہے. ظن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن تمہیں کبھی بھی حق تک نہیں پہنچا سکتا. ظن تمہیں کبھی بھی حق تک. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو چیز مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یقین. وہ کیا ہے؟ یقین. کیا ہے؟ علم، یعنی 100%. شک نہیں ہونا چاہیے. توجہ کیا آپ نے؟ اب آپ جا کر مسلمانوں سے سوال کیجئے کہ قبلہ یہ جو آپ کا اجماع ہے، جو آپ کے پاس امام بنانے کی دلیل ہے، سب ساتھ آخر تک سب ساتھ رہیں، یہ احتمال ہے، شک ہے، ظن ہے یا یقین ہے؟ یہ کیا ہے؟ ان چار چیزوں میں سے یہ کہاں داخل ہوگا؟ کیونکہ اجماع کا مطلب ہی یہی ہے کہ سب کے سب متفق نہیں ہوئے. توجہ کیا آپ نے؟ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، آپ بہت اچھی طریقے سے بات سمجھیں گے. فرض کیجئے آپ کے خاردر کے علاقے میں الیکشن ہوئے. صحیح ہے. میں نے کسی اور کو ووٹ دیا، آپ نے، سب نے ہم نے ووٹ دیا. جمہوریت کے نظام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ 49% لوگوں نے اے کو ووٹ دیا، 51% لوگوں نے کس کو ووٹ دیا؟ اب حکومت کس کی آئے گی؟ مگر یہ جو حکومت آئے گی یہ کیا کہے گی کہ یہ جو 49% والے لوگ ہیں یہ بھی میری بات مانے. یہ بھی کس کی بات مانے؟ کیوں بھائی ہم آپ کی بات کیوں مانے؟ ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا ہی نہیں تھا. کہا بھائی ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اکثریت ہماری تھی. آپ کو بات کس کی ماننی پڑے گی؟ لہذا یہ ان کے اوپر ایک ظلم ہے. کیوں ظلم ہے ان کے اوپر؟ اس لیے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب میں دل سے راضی ہی نہیں ہوں کہ میں آپ کو حاکم مانوں، تو اب آپ سوال کیجئے حضور یہ احتمال، یہ شک، یہ ظن، یہ یقین، یہ بتائیے کہ اجماع ان میں سے کون سی صورت میں داخل ہے؟ تو جواب آئے گا کہ ظن میں داخل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ بھی بیعت نہ کرے تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہیں حاکم کیوں مانوں. اور اگر وہ ایک بندہ علی ابن ابی طالب جیسا ہو، مل کر درود پڑھیے محمد. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا اب میرے موضوع کی ابتدا ہے. دین کی ابتدا ہے ہی یقین سے. دین کی ابتدا شک سے نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جس کی ابتدا شک سے ہو نا، تو وہاں پر حاکم جب ممبر پر آ کے پہلا خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو اگر میں سیدھا چلوں تو چلتے رہنا، کہیں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا،
اور جہاں پر حاکم یقین کے ساتھ آتا ہے نا تو وہاں پر آ کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل، مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. توجہ ہے جی. دیکھیے مثال بھی میرے سامنے آ گئی. مثال کیا آ گئی؟ وہ گھڑی بتا رہی ہے مجھے کہ 11:05 ہو چکے ہیں. یہ گھڑی بتا رہی ہے کہ 11 میں 5 کم ہے. میری گھڑی بتا رہی ہے کہ 11 ہو گئے. توجہ کیا؟ اب یہ تینوں کا وقت الگ الگ ہو گیا. ان تینوں گھڑیوں کا وقت، توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان تینوں گھڑیوں کا وقت، توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا اب میں شک میں ہوں کہ اصل وقت کیا ہو رہا ہے. جہاں پر حکومتیں اس طرح سے آئے نا وہاں باتیں الگ الگ آتی ہیں، مگر جہاں پر نور محمد مصطفیٰ کی تجلی نظر آئے نا وہاں 14 ہو بات ایک ہوتی ہے. مل کر درود پڑھیے محمد. فرج مولا. یہ سامنے مثال ہے. یہ دیکھیے یہ گھڑی لگی ہے، وہ گھڑی لگی ہے، یہ گھڑی لگی. میں مثال بھائی دیکھیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہڈن رہے وہ زیادہ اچھا ہے. توجہ کیجیے. اب اس کا مطلب یہ کہ آپ کو بنیاد چاہیے یقین پر. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ حضور آپ مجھے ایک ایسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں جو میں نے دیکھی نہیں آنکھوں سے. یعنی آپ جو بھی رہنما ہوگا، جو بھی دین کی قیادت لے کے چلے گا، وہ کیا کہے گا؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ مگر حکم قرآن کیا آ رہا ہے؟ کہ اللہ کو راضی کرو. اب میں اگر کسی ایسے کے پاس چلا جاؤں کہ جس کی اپنی توحید شک میں ہو، توجہ کی. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہم کیوں کہتے ہیں کہ امامت باب توحید ہے؟ اس لیے کہ اگر امام ٹھیک نہیں ہوگا تو تمہاری توحید ٹھیک نہیں ہو سکتی. نعرہ ولایت علی، نعرہ ولایت علی، نعرہ حیدری، محمد آل محمد، بلندتر صلوات. صلی علی. اب یہ جملے جو روایت آپ سنتے ہیں نا کہ من عرفنا فقد عرف اللہ، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ہمیں پہچانا انہوں نے. اس لیے کہ آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ میں نے اللہ کو دیکھا ہے. مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ ناراض کب ہوتا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ غضبناک کب ہوتا ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ اب یہ جو میں اور آپ کہتے ہیں نا علی وجہ اللہ، علی اللہ کا چہرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کا چہرہ کسی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی ہے. اور اگر سیدہ کسی کی طرف دیکھے تو سمجھو کہ اللہ راضی ہے. اور اگر سیدہ کسی سے منہ پھیرو تو سمجھو خدا نے منہ پھیرا ہے. مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کے رسول نے کہا یقین کی منزلت میں من ارضاہا فقد ارضانی ومن ارضانی فقد ارضل. جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے جو کیا. آپ نے
لہذا دین کی بنیاد کہاں پر آئے گی؟ یقین پر. شک کے عالم میں دین پر نہیں چل سکتا انسان. میں آپ مجھ سے آئے مسئلہ پوچھے، دیکھیں میں چھوٹی چھوٹی مثال دے رہا ہوں. آپ مجھ سے آئے فقہ کا مسئلہ پوچھ لیں. اب تو یہ بھی ایک موضوع بن چکا ہے یوٹیوب کا کہ تقلید ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ بھی اپنی جگہ پر ایک موضوع ہے. بہرحال میں تو کہتا ہوں کہ بھائی بہت خوشی کی بات ہے کہ سارے شیعہ ہی جو ہے وہ اتنے پڑھے لکھے ہو جائیں کہ سب امام کی روایتیں پڑھ لیں. بہت اچھی بات ہے، سبھی ایسے ہو جائیں، اللہ کرے. لیکن فرض کیجئے اگر نہیں ہے تو کیا کرے؟ دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں. ان کے لیے تقلید کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. خیر یہ اپنے مقام پر ایک بات، میں اس مسئلے کے اندر ابھی نہیں جانا چاہ رہا. لیکن توجہ کیجیے گا، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھے مولانا یہ بتائیے وہ آج پہلی محرم کی ایک نماز ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، سنا ہے کہ پورا سال عزت سے گزرتا ہے اس نماز کو پڑھنے. میں نے کہا قبلہ بتائیے اس کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے کہا شاید قل ہو اللہ احد ہے، شاید انا انزلنا ہے. آپ کیا کہیں گے مولانا؟ ہم آپ کے پیچھے تو نماز میں نہیں چل سکتے، سارا دین آپ سے کیسے لیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہذا کسی ایسے کی ضرورت ہے کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہو لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگر آسمان کے پردے بھی ہٹا دیے جائیں علی یقین کی اس منزل پر ہے کہ اب یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا. لہذا یہ پہلی چیز ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک چیز ہے برہان. یہ برہان کیا ہے؟ یہ وہ یقین. صحیح ہے. دوسری چیز ہے خطابت. اس صنعت خمس سے آپ کی خدمت میں بہت آرام سے بیان کرتا ہوں میں مثالوں کے ساتھ. دوسری چیز ہے خطابت. خطابت کس کو کہتے ہیں؟ خطابت کہتے ہیں کہ انسان جمہور کو، زیادہ تر لوگوں کو قانع کر دے. زیادہ تر لوگوں کو. اب یہ بھی ایک ہمارے ممبر کا ایک مسئلہ ہے. توجہ کیجیے، میں آج ایک مجلس سن رہا تھا، واللہ افسوس ہوتا ہے بازمہ. میں نہیں کہہ رہا کہ میں عالم کل ہوں، شاید مولا کی رینکنگ میں جتنے خطبہ بیٹھے ہیں سب سے آخری میرا نمبر ہوگا، بلکہ شاید نہیں یقین سے. ٹھیک ہے، سب سے آخری میرا نمبر ہوگا. صحیح ہے. یہ تو آپ لوگوں کا فضل ہے کہ آپ ہمیں اوپر بٹھا دیتے ہیں، ورنہ ہم بھی آپ کی صف سے کوئی اوپر کے لوگ نہیں ہیں. مگر آج ایک مجلس سن رہا تھا، ایک صاحب صمد کا ترجمہ کر رہے ہیں. صمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کا ترجمہ کر رہے ہیں، جبکہ صمد کا ترجمہ بہت واضح ہے. صمد کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ یقین جانے ممبر سے ترجمہ ہو رہا تھا صمد کا. صمد کا مطلب یہ کہ جس کے برابر کوئی نہ ہو. وہ کفو کا ترجمہ صمد میں ڈال رہے تھے. میں نے کسی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا بھائی یہ فلاں جگہ پر انہوں نے یہ صمد کا ترجمہ کیے اور کفو کا ترجمہ اور صمد کا ترجمے میں انہیں فرق سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ تو بتائیے وہاں کتنا مجمع بیٹھا ہوا ان کی مجلس میں. پتہ ہے جواب کیا آیا؟ قبلہ اتنی گاڑیوں کی لائن ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ ہماری قوم کا حال ہے. یہ خود ایک مسئلہ ہے، یہ خود ایک ماجرا ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ علماء سے ارتباط ہے نہیں. نجف اور قم سے ہمارا ارتباط ختم ہو گیا. کہ کون ہے کہ جس نے نجف میں، جملہ کہہ رہا ہوں، کون ہے کہ جو نجف میں پڑھ رہا تھا اور کون ہے کہ جو نجف میں پڑھا رہا تھا؟ سمجھ کیجیے. یہ ان چیزوں کو بہرحال دیکھنا ایک ذمہ داری کا کام ہے. آپ یہاں پر کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ آپ یہاں پر کس کو بٹھا رہے ہیں؟ یہ قوم بیٹھی ہوئی ہے، اس کا وقت آپ کس طریقے سے لے رہے ہیں. لہذا اہم چیز ہے یقین. اب یہاں پر لوگ مجھ سے ایک سوال کرتے ہیں، مولانا یہ بتائیے کس کو سنے کس کو نہیں سنے. آپ یہ دیکھیے کس کی گفتگو آپ کو یقین کی منزلت پر لے کر جا رہی ہے. یہ آپ خود فیصلہ کریں، یہ آپ کا وجدان فیصلہ کرے گا، یہ آپ کا ضمیر فیصلہ کرے گا. یہ کوئی تیسرا شخص آ کے فیصلہ نہیں کرے گا. صحیح ہے. یہ ایک بات کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے. اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں
خطابت یعنی آپ نے جمہور کو قانع کر دیا، چاہے یوٹیوب کے ذریعے سے کر دیں، چاہے فیس بک کے ذریعے سے کر دیں، لوگوں نے کہہ دیا بھائی یہ بڑے علامہ ہیں، بس آپ علامہ ہو گئے، یہ ہے خطابت. صحیح ہے؟ لہذا خطابت بھی شریعت کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے جدل. جدل کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کو کسی طریقے سے خاموش کر دینا. جدل کا قرآن نے حکم دیا ہے. قرآن نے جدل کا حکم کیا کہا ہے؟ جادلہم باللتی ہی احسن. رسول سے کہا ہے اے رسول یہ جو مشرکین آ رہے ہیں، یہ جو کفار قریش آ رہے ہیں، تم ان کے ساتھ اچھے انداز سے جدل کرو. یعنی اس کا مطلب جدل کی دو کیفیت ہے. ایک مرتبہ یہ کہ آپ آستینیں موڑ لیں اور جدل اور جھگڑے کے لیے کھڑے ہو جائیں. دوسرا یہ کہ آپ ایسا ٹیکنیکلی کام کریں جسے کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی. آپ ایسا ٹیکنیکلی کام کریں، اس کو کہتے ہیں جدل. اس کے بعد ایک صنعت آتی ہے جسے کہتے ہیں مغالطہ. اب میں آپ کو جدل کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر مغالطے پہ جاتا ہوں. اب اگر آج یہاں پر گفتگو رک گئی کیونکہ اس کے بعد مجھے 12:15 بجے ایک اور جگہ بیٹھنا ہے، وقت کی پابندی. اب مجھے تقریباً 1 گھنٹے کا تو راستہ ہے، میں اس لیے آج ہو سکتا ہے یہاں گفتگو رک جائے. جدل کس کو کہتے ہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مولا امیر کے پاس ایک شخص آیا، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. مولا علی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا یہ بتائیے کیا خدا سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ ایک اور شخص آیا، کہا مولا یہ بتائیے کیا خدا اس پوری دنیا کو اس انڈے میں سمو سکتا ہے؟ سوال کیا، مولا کیا جواب دے؟ مولا نے کہا دیکھو ہر چیز کی اپنی ایک طاقت ہے. اگر خدا اس کو طاقت سے بڑھ کر اس پر کام کرے گا تو یہ کمال نہیں ہوگا، یہ ظلم ہوگا. اللہ اکبر. ساتھ رہیے، توحید بھی سنیں علی ابن ابی طالب کی. کہا یہ کمال نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. اللہ اپنے بندوں پر ظلم. لہذا یہ انڈا بھی خدا کی ایک مخلوق ہے. اگر اس کی کیپیسٹی ہے ہی اتنی کہ اس کے اندر زردی اور وہ سفیدی آ سکے تو خدا اس کے اندر دنیا کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا قدرت نہیں رکھتا، وہ قدرت رکھتا ہے، مگر انڈے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس میں دنیا کو ڈالا جا سکے. اس کو بات سمجھ میں آئی، وہ چلا گیا. اچھا جواب تھا نا. اس کو کہتے ہیں برہانی جواب، دلیل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہ خدا کے پاس قدرت ہے، آپ کے پاس قدرت نہیں ہے. فرض کیجئے آپ مجھ سے کہیں خدا یہ بتائیے کیا خدا یہ طاقت رکھتا ہے کہ میں خدا کو دیکھ سکوں؟ توجہ کیا آپ نے؟ تو میں کہوں گا خدا کے پاس قدرت تو ہے کہ آپ خدا کو دیکھ سکیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اسے تو موسیٰ نہیں دیکھ پائے. لن ترانی یا موسیٰ. سمجھ گئے؟ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. جب تجلی ہوئی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو جو کلیم اللہ نہ دیکھ سکے تو میں اور آپ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں قدرت نہیں ہے، اس میں قدرت ہے، ہماری کیپیسٹی. اچھا جواب ہے نا. اس کو کہتے ہیں علمی جواب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل ہے، برہان ہے. میں آپ سے سوال کروں اور آسان کر رہا ہوں بات کو حضور آپ لوگوں کے لیے، خدا کی قسم. میں آپ سے کہوں یار یہ بتائیے کہ آپ کی آفس کے مینیجر کے پوسٹ کے اوپر آپ مجھے بٹھا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے قبلہ آپ بہت محترم، آپ نے دین میں بہت کچھ پڑھا ہے، مگر وہاں پہ اکاؤنٹس کا کام ہے. میرے میں طاقت ہے، میں باس ہوں، آپ کو بٹھا سکتا ہوں، مگر میں بٹھاؤں گا تو بعد میں کمپنی نہیں بچے گی. مثال اب بات واضح ہو گئی نا بالکل. اب ایک شخص آیا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یہ بیچارہ کم پڑھا لکھا تھا، یہ تھوڑا دلیل کو نہیں سمجھ سکتا تھا. دلیل کو اس نے آ کے امام سے یہی سوال کیا جو پہلے علی سے ہوا تھا وہی 8ویں علی سے ہوا. اس نے کہا مولا یہ بتائیے کیا خدا اتنی قدرت رکھتا ہے کہ انڈے میں دنیا کو سما دے؟ مولا رضا نے کہا انڈا تو بڑی چیز ہے. اچھا توجہ. مولا نے کیا کہا؟ انڈا تو.
خدا اس سے چھوٹی چیز میں پوری دنیا کو سما سکتا ہے. ہم بولا وہ کیسے؟ کہا اپنی آنکھوں سے ذرا دور کا نظارہ دیکھو. بھائی آج آپ فرض کر لیجئے خلا میں ہوں. جب آپ خلا میں ہوں گے اور وہاں سے ارتھ کو دیکھیں گے تو پورا ارتھ آپ کی آنکھوں میں سما گیا. امام نے کہا کہ انڈے سے چھوٹی چیز ہے آنکھ. پوری دنیا خدا نے اس آنکھ میں سما دی. مگر یہ جدلی جواب ہے, یہ دلیل نہیں ہے. یہ دلیل کیونکہ اس کا سوال کیا تھا کہ یہ جو خارجی دنیا ہے, یعنی یہ پتھر, یہ اینٹ, یہ دروازہ, یہ علم, یہ ممبر, کیا یہ سب توجہ کیا آپ نے؟ یہ علمی جواب نہیں ہے, برہانی جواب نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ جدل ہے. یعنی مولا نے سامنے والے کو کیا کیا اور اچھے انداز سے کروا دیا, اور قرآن اس کا حکم بھی دے رہا ہے. یعنی آپ کو سمجھ میں آیا کہ در اہل بیت کیا ہے؟ جو جس سطح پر ہوگا نا اسے اس سطح پر جواب دیا جائے گا. بھائی اب آپ توجہ کیا اپنا عزیزو. اس کے بعد ایک اور صنف ہے جسے کہتے ہیں صنف شاعری. یعنی میں نے آپ کو کتنی اصناف بتائی؟ برہان, خطابت, ایک چیز ہے مغالطہ. جدل آپ کو میں نے بتا دیا. مغالطہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سن لیجئے, یہ آگے کی ابحاث میں ہمیں کام آئے گا. ابھی جو باقی 7 دن گفتگو ہوگی انشاءاللہ میں اس میں اس کا فائدہ لوں گا. مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دلیل کی بنیاد غلط بات پہ رکھیں. مثال دے رہا ہوں بہت. میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ میں کہوں 11. کتنی ہیں دیکھیے؟ 10, 9, 8, 7, 6 اور 5. ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہو گئی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فوراً سے مغالطہ پکڑ لیا. کہا نہیں قبلہ آپ نے دلیل میں غلطی کی ہے. کیا غلطی کی ہے؟ کہا یہ 6 آپ الٹا چلے, یہ نمبر 6 ہے, گنتی میں 6 نہیں ہے. آپ سیدھا چلے 1 2 3 4 5 + 5. اس کو کہتے ہیں مغالطہ. میں نے آپ کے ساتھ مغالطہ کیا 6 اور 5. توجہ کیا؟ میں مثالوں سے یقین جانیے. یہاں پر 3-4 علماء کے چہرے, مولانا علی اصغر ہدایتی بیٹھے ہیں, مولانا وقار صاحب بیٹھے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ یہ حوزے کی کتنی مشکل ابحاث ہیں. میں نے بہت آسانی کے ساتھ مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھا دی. اسے کہتے ہیں مغالطہ. بعض اوقات انسان دلیل مغالطے پہ بناتا ہے. اب اس کی ایک اچھی مثال سنیں, جو نعرہ حیدری والی مثال ہے. حضور آپ توجہ فرمائیے, نعرہ حیدری والی مثال دیں. ایک صاحب گئے سندھ میں تبلیغ کرنے کے لیے. وہاں پر ایک بحث ہو گئی. اب انہوں نے ایک سوال کیا کہ بھائی یہ بتائیے سب کے سب کہ بیٹی دینے والا افضل ہوتا ہے یا بیٹی لینے والا افضل ہوتا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہہ دیا یہی مغالطہ ہے. جلدی میں جواب صرف علی ابن ابی طالب دے سکتے ہیں. بیٹی دینے والا افضل ہوتا ہے یا بیٹی؟ بھائی فرق ہے. اگر محمد کی بیٹی ہو, توجہ کیا آپ نے, کہا بیٹی دینے والا افضل ہے یا بیٹی لینے والا؟ سارے مجمع نے کہا کہ بیٹی دینے والا. کہا اب یہ بتائیے کہ جن کو ہم مانتے ہیں انہوں نے محمد کو بیٹی دی, اور جن کو یہ شیعہ مانتے ہیں اس نے محمد سے بیٹی, تو کون افضل ہوا؟ تو یہ کیا تھا؟ مغالطہ تھا. کس نے کہا کہ بیٹی دینے والا افضل ہوتا ہے؟ اصل پہلا اسٹیپ ہی کیا ہے؟ لیکن وہاں پر اللہ نے اس عالم دین کی بڑی عجیب مدد کی. کہا چلو بھائی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ بیٹی دینے والا کیا ہوتا ہے, تو جس نے محمد کو بیٹی دی وہ, اور جس نے اس افضل کو بیٹی دی وہ. تو کہا پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دلیل کے مطابق تو وہ بھی خلیفہ نہیں ہونے چاہیے, وہ ہونا چاہیے کہ جس نے اس کو بیٹی.
مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. سمجھ میں آ گیا مغالطہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ مغالطہ. مغالطہ مطلب کیا؟ دلیل کا پہلا اسٹیپ ہی غلط رکھنا. پہلی بنیاد ہی ہمیشہ یاد رکھیے، اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہوگی نا تو پھر آپ یہ توقع نہیں کریں کہ آگے کی بلڈنگ. توجہ کیا آپ نے؟ لہٰذا پروردگار عالم نے پہلے ہی تمہیں نماز میں بتا دیا کہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں اس کا راستہ نہیں چاہیے جو یہ کہے کہ سیدھا چلوں تو، وہ راستہ چاہیے کہ جہاں پر بات ہو کہ صراط علی حق، علی کا راستہ. توجہ کیے؟ کیونکہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو وہاں پر بھی کام آئے گا. لا یجوز احد علی الصراط الا من كتب له علی الجواز. کسی کو پل صراط سے گزرنے نہیں دیا جائے گا مگر یہ کہ علی اسے پاسپورٹ بنا کر دے دے. حضور شب جمعہ تھی، مجھے امام زمانہ کے حوالے سے کچھ بات کہنی تھی مگر اب اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مگر اب وقت نہیں بچا، آگے بھی ممبر پر بیٹھنا ہے. اب میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی مگر بس یہ شب جمعہ عزیزوں، واقعاً امام زمانہ علیہ السلام یہ جو مصائب ہیں، یہ جو مجلس ہے، یہ جو آپ علی علی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، قسم سے یہ امام زمانہ کے دل کی ٹھنڈک ہے. یعنی آپ سوچئے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کی میت ہو، خدا محفوظ رکھے، تو جو بھی شخص آپ کو تعزیت دینے کے لیے آئے گا، کوئی خدمت کرے گا، آپ کے دل کو ٹھنڈک ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہ انہوں نے میرے گھر کو ویران. آج جب میں اور آپ گریہ کر رہے ہیں نا، در حقیقت ہم امام زمانہ کی نصرت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. امام زمانہ جب دیکھ رہے ہوں گے نا تو کہیں گے کہ انہوں نے اپنے وعدے کو نبھایا، انہوں نے ابد واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ، اے فاطمہ زہرا ہم آپ کے حسین کو، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. عزیزوں عرفہ کے میدان تک حسین گئے. عرفہ کے میدان کے بعد حاجی جاتے ہیں مزدلفہ، مزدلفہ کے بعد جاتے ہیں منا، اور منا میں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے. سب اپنی قربانی تیار کر رہے تھے اور حسین عرفہ میں کبھی علی اکبر کو دیکھ رہے تھے، کبھی قاسم کو دیکھ رہے تھے، کبھی اون و محمد کو دیکھ رہے تھے، کبھی عباس کو دیکھ رہے تھے. سارے حاجی گئے مزدلفہ کی طرف، حسین عرفہ سے واپس پلٹے، حج پر آئے، خانہ کعبہ پر آئے، طواف کیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، احرام تبدیل کیا، اور اس کے بعد کربلا کی سمت چلے گئے. راستے کا ایک منظر یہ ہے کہ راستے میں زہیر ابن قین سے ملاقات ہوئی. روایت ہمارے سامنے کب آئی کہ جب حجاج ابن یوسف کے دور میں سدے کے پاس حجاج ابن یوسف کا ایک غلام گیا اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے سدے کہ جب زہیر ابن قین سے امام حسین کی ملاقات ہوئی تھی تو تم ساتھ تھے، یہ بتاؤ کہ اس ملاقات میں ہوا کیا تھا؟ کہ زہیر ابن قین حسین سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، مل نہیں رہے تھے. حسین ایک جگہ خیمہ لگاتے تھے، زہیر کسی اور جگہ جا کے خیمہ لگاتے تھے. یہ راستے کا حال ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ اس جملے سے توجہ کیجئے کہ حسین اتنا تنہا ہو گیا تھا کہ کوئی حسین سے ملنا پسند نہیں کر رہا تھا. کوئی حسین سے ملنا پسند نہیں کر رہا تھا.
کہتا ہے سدے کہ ایک منزل ایسی آئی کہ ہم مجبور ہو گئے کہ حسین کے خیمے اور ہمارے خیمے ساتھ ساتھ لگیں. جب خیمے ساتھ ساتھ لگے تو حسین نے اپنا ایک قاصد ہمارے پاس بھیجا. جب حسین کا قاصد آیا اس نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، السلام علیکم. تو ہم میں سے کسی نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہمارے سر پر پرندہ ہو. ہم نے اس قاصد کی طرف نگاہ بھی نہیں کی. زہیر کی بیوی کھڑی ہوئی، کہا زہیر تمہیں حیا نہیں آتی؟ حسین کا قاصد آیا ہے جا کے، ارے رسول اللہ کے بیٹے نے تمہیں بلایا ہے، جا کے فقط جواب دے دو، تمہارا کیا چلا جائے گا؟ ہاں میں کہوں گا یہ جو میری مائیں بہنیں آئی ہیں نا، آپ امام زمانہ کی نصرت کریں، اپنے بچوں کو نکالیں جلوسوں کے لیے، اپنے بچوں کو نکالیں مجلسوں کے لیے، اپنے بچوں کو نکالیں ماتمداری کے لیے. زہیر کی بیوی نے جب زہیر سے کہا، ایک مرتبہ حیا آئی، اٹھ کر گئے حسین کے پاس، کہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے آپ پر سلام ہو. کہا زہیر ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے؟ کہا آقا معاف کیجیے. کہا زہیر چلو ہم تمہیں شہادت کے لیے لے جانا چاہتے ہیں. زہیر کو سلمان فارسی نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک جنگ فتح ہوئی، زہیر کو مال غنیمت ملا، زہیر بہت خوش تھے. ایک مرتبہ سلمان فارسی نے کہا زہیر بہت خوش ہو رہے ہو؟ کہا بہت خوش ہوں. کہا زہیر اس سے زیادہ خوش اس وقت ہوگے جب تم حسین کی رکاب میں قتل کیے جاؤ گے. زہیر کو یاد آیا سلمان نے کیا کہا تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی متوجہ ہوئے، کہا مولا میں ابھی آتا ہوں. آئے زوجہ کے پاس، کہا زوجہ نے کہا زہیر بڑے خوش نظر آ رہے ہو. کہا ہاں مجھے فاطمہ کے بیٹے نے قبول کر لیا. کہا انتی طالق، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں. کہا زہیر عجیب بات ہے، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، تم مصطفیٰ کے بیٹے کی خدمت کرنا، میں علی کی بیٹیوں کی خدمت کروں گی. اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا. عزیز و قافلہ پہنچا کربلا. ایک زمین آئی جہاں سے حسین کی سواری آگے نہیں بڑھتی. ایک مرتبہ عباس دوڑے چلے آئے. کہا مولا کیا یہ رکنے کی منزل ہے؟ کہا عباس گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. بلاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، ایک شخص نے آگے کہا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جیسے ہی زینب کے کانوں میں کلمہ استرجا کی آواز آئی، کہا بھیا یہ اِنَّا لِلَّہ کیوں پڑھا؟ میں کہوں گا شہزادی آپ اِنَّا لِلَّہ سن کے گھبرا گئی. ارے جو چلتا ہوا خنجر ہوگا، جو شمر حسین پہ سوار ہوگا، جب حسین تماچے کھا رہا ہوگا، اللہ جانے زینب لے کیسے. مل کر روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ حسین ابن علی، پروردگار آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی حسین. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار امام زمانہ کے دل کو ہم سے راضی فرما. پروردگار انتقام کربلا کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.